بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ جعفریہ میں غاصبی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر بسا اوقات گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ رشتہ داروں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم جانتے ہیں کہ مثلا بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر خمس نہیں دیتا، یہ مجھے معلوم ہے، یا بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے والد خمس نہیں دیتے اور مکان پر خمس واجب ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یا کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بھائی خمس نہیں دیتا ہے، تو کیا ہم اس کے گھر جا سکتے ہیں، اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ دو الگ الگ قسم کے مسئلے مجھے بیان کرنے پڑیں گے۔ ایک مسئلہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس نے غصب کیا ہے، یعنی جس نے خمس نہیں نکالا ہے، جس پر واجب ہو گیا تھا خمس اور اس نے نہیں نکالا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس کو معلوم تو ہے کہ اس کا خمس نہیں دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کی زمین استعمال کر سکتا ہے، اس کا مکان استعمال کر سکتا ہے، اس کا کھانا پینا استعمال کر سکتا ہے، یعنی یہ اس کے لیے ہوگا مسئلہ۔ تو ایک وہ ہے کہ جو غاصب ہے، جو خود خمس نہیں دے رہا ہے اور غصب کر رہا ہے، حق معصوم یا حق امام۔ اور دوسرے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے خود غصب نہیں کیا ہے مگر ان کو معلوم ہے کہ اس مکان میں خمس نہیں دیا گیا، اس جگہ میں خمس نہیں دیا گیا ہے۔ مکان میں ہو سکتا ہے کہ زمین بھی شامل ہو جائے اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جائیں، دکان بھی شامل ہو جائے مثلا۔ تو اب ایسی صورت میں ایک بات تو طے ہے کہ اس جگہ کو استعمال کرنا حرام ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے خود خمس نہیں نکالا ہے۔ اس کو تو معلوم ہے کہ میں نے اس کا خمس نہیں نکالا ہے، لہذا اس کو غاصب ہی شمار کیا جائے گا، لہذا اس کے لیے تو وہ جگہ استعمال کرنا حرام ہے۔ بھائی مانا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر نماز چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اس جگہ میں نماز پڑھنا اس کے لیے حرام ہے، یعنی اس جگہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنا اس کو گناہگار بنا دے گا، لہذا اس کو ایسی جگہ میں جا کے نماز پڑھنا پڑے گی کہ جہاں پر نماز پڑھنا جائز ہو، اور اس کی نماز کا مسئلہ بھی ہوگا۔ نماز کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ خود اس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو آیت اللہ سیستانی کی یہاں احتیاط واجب ہے کہ اس کی نماز بھی باطل ہے۔ دو الگ باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نماز پڑھنا حرام ہے یا گناہ کا کام ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر وہ حرام کرتے ہوئے بھی یہاں پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل بھی ہے احتیاط واجب کے طور پر۔ یہ اس شخص کا مسئلہ ہو گیا کہ جس نے مکان کا، زمین کا، دکان کا یا کسی جگہ کا خمس نہیں نکالا ہے اور اس جگہ کو استعمال کر رہا ہے یا وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے گھر والے ہیں، مثلا اس کے بیوی بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا پڑوس والے ہیں یا دوست احباب ہیں، یہ اگر اس کے ہاں آ کے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں کہ اس نے خمس نہیں ادا کیا ہے، اس مکان کا، اس زمین کا، اس جگہ کا خمس ادا نہیں کیا ہے، وہ جانتے بھی ہوں تب بھی ان کے لیے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا صحیح ہے اور ان کی نماز جائز بھی ہو جائے گی، صحیح بھی ہو جائے گی۔ لہذا سارا وبال اس پر ہے کہ جو خمس نہیں نکال رہا ہے، جو گھر میں رہ رہے ہیں اس پر کسی طرح کا وبال نہیں ہے، اس پر کسی طرح کا عذاب نہیں ہے، ان کی نمازیں بھی صحیح ہیں، چاہے بیوی بچے ہوں یا باہر سے آنے والے مہمان ہوں یا دوست احباب ہوں یا پڑوس والے ہوں، وہ سب وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے یہاں کا کھانا پینا، اس کے یہاں کوئی تقریب ہے، اس کے یہاں کوئی مجلس ہے، اس کے یہاں کسی طرح کا فنکشن رکھا گیا ہے تو اس میں بھی جانے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔